ناظرین، سچ میں بہت طاقت اور بہت برکت ہوتی ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بچے کو علم حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب علم حاصل کرنے کے لیے بہت دور کا سفر طے کرنا پڑتا تھا اور بڑے شہروں میں جانا پڑتا تھا۔ لہٰذا وہ بچہ اپنی والدہ کے پاس جاتا ہے اور ان سے اجازت لیتا ہے کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے بغداد شہر جانا چاہتا ہوں۔ لہٰذا ان کی والدہ اپنے بچے کو اجازت دیتی ہے، اور جاتے ہوئے وہ اپنے بچے کے کپڑوں میں 40 سونے کے سکے سی کر رکھ دیتی ہیں، اور اپنے بچے کو نصیحت کرتی ہیں کہ بیٹا، کچھ بھی ہو جائے، کیسا ہی برا وقت کیوں نہ آ جائے، کتنا ہی کڑا وقت کیوں نہ آ جائے، تم نے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اور وہ بچہ اپنی والدہ کی اس نصیحت کو دل میں قبول کرتا ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ قافلہ بغداد شہر کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ اس قافلے پر ڈاکو حملہ کر دیتے ہیں، لٹیرے حملہ کر دیتے ہیں، اور سارے قافلے والوں سے جو ہے وہ سامان چھین لیتے ہیں۔ وہ چھوٹا سا بچہ بھی ایک طرف کھڑا ہوتا ہے، اور ڈاکو یہ سوچتے ہیں کہ اس بچے کے پاس کیا ہوگا، اور ایک ڈاکو چلتا ہوا اس بچے کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو بچہ کہتا ہے کہ ہاں، میرے پاس 40 سونے کے سکے ہیں۔ ڈاکو سمجھتا ہے کہ شاید یہ بچہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے، اور وہ چلے جاتا ہے۔ پھر دوسرا ڈاکو آتا ہے اور وہ بھی اس بچے سے ویسے ہی سوال کرتا ہے کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں، میرے پاس 40 سونے کے سکے ہیں۔ وہ بھی سمجھتا ہے کہ شاید یہ بچہ جو ہے وہ مذاق کر رہا ہے، اور چلے جاتا ہے۔ اور وہ جا کر اپنے سردار کو جب ساری ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ اتنا اتنا سامان لوٹا گیا ہے، تو وہ اس بچے کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ وہ بچہ ہے اور وہ ہم سے اس طرح کی بات کر رہا ہے۔ تو ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے کہ اس بچے کو میرے پاس لے کے آؤ۔ جب اس بچے کو ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لایا جاتا ہے تو ڈاکوؤں کا سردار پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ ہاں، میرے پاس 40 سونے کے سکے ہیں۔ تو ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے اس کی تلاشی لو، اور جب اس کی تلاشی لی جاتی ہے تو بچہ بتاتا ہے کہ میری والدہ نے اسے یہاں سی کر رکھا ہے۔ تو ڈاکو جب اس کی تلاشی لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو واقعی وہاں 40 سونے کے سکے انہیں ملتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ڈاکوؤں کا سردار بہت حیران ہو جاتا ہے، اور بچے سے پوچھتا ہے کہ تم نے آخر ہمیں کیوں بتایا؟ تو ہم سے جھوٹ بھی تو کہہ سکتے تھے۔ تو بچہ کہتا ہے کہ میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی اور وعدہ لیا تھا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ بچے کی یہ بات سن کر، بچے کا یہ سچ سن کر، وہ ڈاکوؤں کا سردار اتنا متاثر ہوتا ہے کہ رونے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایک بچے ہو اور اپنی والدہ کی بات پر اتنا عمل کر رہے ہو، اور ایک میں ہوں جو اتنا بڑا ہو گیا ہوں اور اپنے رب کی ایک بات پر بھی عمل نہیں کر رہا۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار اسی وقت توبہ کر لیتا ہے، اور وہ سارے ڈاکو توبہ کر لیتے ہیں اور چوری اور یہ سارا جو چوری کا معاملہ ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے کہ سچ میں کتنی طاقت ہوتی ہے کہ ایک سچ نے پورے چوروں کے ایک قافلے کو، ڈاکوؤں کے ایک گروپ کو، ایک گینگ کو جو ہے وہ توبہ کروا دی، اور وہ سب نیک راستے پر آ گئے اور ہدایت کے راستے پر آ گئے۔ تو ناظرین، سچ میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ سچ کردار کو ستھرا کرتا ہے۔ سچ بولنے سے ہمارا ضمیر مطمئن رہتا ہے۔ سچ بولنے والے کی معاشرے میں عزت ہوتی ہے، اور سچ ہمیں بہت سی برائیوں سے بچاتا ہے۔ جی ہاں، سچ کی وجہ سے انسان بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ جی ہاں، آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے اور ان سے عرض کرتا ہے کہ میرے اندر 4 خرابیاں ہیں، شراب پیتا ہوں، بدکاری کرتا ہوں، چوری کرتا ہوں، اور جھوٹ بولتا ہوں۔ اور وہ حضور علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کے کہنے پر صرف ایک برائی چھوڑ سکتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام اس سے فرماتے ہیں کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اور وہ شخص حضور علیہ السلام سے وعدہ کر کے واپس چلے جاتا ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو اسے شراب پینے کا خیال آتا ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کہ اگر میں شراب پیوں گا اور حضور کو بتاؤں گا تو مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے گی، اور اگر میں جھوٹ بولوں گا تو وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ میں تو وعدہ کر چکا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ اسی طرح اسے جب چوری کا خیال آتا ہے تو پھر وہ یہی باتیں سوچتا ہے۔ پھر اسے جب بدکاری کا خیال آتا ہے تو پھر وہ یہی باتیں سوچتا ہے، اور صرف اس ایک عمل کی وجہ سے، صرف سچ کی برکت سے وہ تمام برائیوں سے محفوظ رہتا ہے، تمام برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ تو ناظرین، سچ میں بہت طاقت اور بہت برکت ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی جھوٹ سے بچیں، سچ بولنے کی عادت اپنائیں، اور اپنے بچوں کو بھی اسی کی تعلیم و تربیت دیں، اور ہمارے بچے ہم سے چھوٹے
وہ سچ بولنے کی طرف اسی طرف راغب ہوں گے اور جھوٹ سے اسی وقت بچیں گے جب ہم ان کے لیے عملی نمونہ بنیں گے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص آتا ہے، بچے سے پوچھتا ہے کہ آپ کے والد گھر میں ہیں، تو والد پیچھے سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ انہیں منع کر دیں کہ وہ گھر میں نہیں ہیں۔ فون بجتا ہے، بچہ کال اٹھاتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ اپنے والد سے بات کرا دیں، تو والد پیچھے سے کہتا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ والد گھر میں نہیں ہیں۔ تو جب ہم خود یہ کریں گے، جب ہم خود بچوں سے جھوٹ بلوائیں گے، تو بچے پھر کیسے سچ کی طرف آئیں گے؟ پھر وہ اسکول میں بھی جائیں گے تو پھر وہ بہانے کریں گے، کام نہ ہونے پر جھوٹ بولیں گے۔ وہ مدرسے میں بھی جائیں گے تو چھٹیاں جب کریں گے تو اس وقت بھی وہ جھوٹ بولیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو سچ کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے ہم خود سچائی کی طرف راغب ہوں۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات دیکھیے کہ اعلان نبوت سے پہلے 40 سال کی عمر سے پہلے آپ مکہ مکرمہ کے اس شہر میں کس لقب سے مشہور تھے؟ لوگ آپ کو صادق کہا کرتے تھے، یعنی سب سے زیادہ سچ بولنے والا۔ تو ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آقا علیہ السلام کی سنت پر چلتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے سچ بولیں، کیونکہ سچ میں بہت طاقت اور بہت برکت ہے۔